مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے جو معاملات اور حالات ہیں وہ دو قسم کے ہیں، یا تو مزاج کے موافق یا مزاج کے خلاف۔ ہر انسان کے ساتھ یہی دو حالتیں رہتی ہیں، یا تو جو معاملہ پیش آیا ہے ویسے ہی چاہ رہا تھا ہو گیا معاملہ، اور یا جو چاہ رہے تھے ویسا تو نہیں ہوا اس کے خلاف ہو گیا۔ یہی دو حالتیں سبھی کے ساتھ میں، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ نہ مزاج کے موافق ہوا نہ مزاج کے خلاف ہو گیا۔ مزاج کے موافق جب ہوتا ہے تو اس میں خوشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور مزاج کے خلاف اگر ہو تو پھر غم ہوتا ہے۔ خوشی خوشی ہو اور سارے معاملات مزاج کے موافق ہو جائیں، یہ جنت میں ہے۔ اللہ پاک نے جنت کو گویا اس کا مظہر بنایا کہ وہاں سارے معاملات جو ہوں گے وہ مزاج کے موافق ہوں گے، جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا۔ قرآن پاک میں بھی ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارا جو جی چاہے گا تمہاری ہر خواہش پوری کریں گے۔ تو گویا سارا معاملہ مزاج کے موافق، اسی لیے وہاں خوشی خوشی ہے، غم کا وہاں گزر ہی نہیں۔ اور مزاج کے مخالف خلاف اس کا مظہر جہنم ہے۔ جہنم میں جو کچھ بھی پیش آئے گا وہ مزاج کے خلاف ہوگا، اس سے رنج ہے، غم ہے، تکلیف ہے، سب ہوگا۔ دنیا کو اللہ پاک نے دونوں کا نمونہ بنا دیا، جنت کا بھی بنایا، جہنم کا بھی بنایا۔ مزاج کے موافق آ رہا ہے یہ جنت کا ہے معاملہ، اور مزاج کے خلاف آ رہا ہے یہ جہنم کی چیز ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے ہر حال میں عبدیت اور بندگی کا حکم ہے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے کہ مزاج کے موافق اگر معاملہ پیش آ جائے تو فرمایا کہ شکر ادا کرو، اور اللہم لک الحمد ولک الشکر، یہ کلمہ پڑھ لیں، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ مزاج کے موافق جب بھی بات پیش آ جائے تو بس فوراً اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اور اگر مزاج کے خلاف ہو گیا تو اب ایسے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ پڑھ لے آدمی۔ یہ دو بول جو ہم بولتے ہیں اس میں بہت ہی گویا ہمارے لیے اس میں عبادت بھی ہے، اللہ کا قرب بھی ملتا ہے، اور اسی کے ساتھ موقع کے مناسب جو عبادت ہونا چاہیے، جو ذکر ہونا چاہیے وہ اس میں موجود ہے۔ نعمت کے ملنے پر اللہم لک الحمد ولک الشکر ہم نے کہا تو ذکر تو ہے ہی ہے، ذکر کا ثواب مل گیا، اور اسی کے ساتھ اس جملے کے ذریعے سے جو نعمت ہم کو ملی ہے اس نعمت کی بقا اور حفاظت کے لیے بھی اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ حدیث میں ہے کہ تم اگر نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرو گے تو ہم اور بڑھا دیں گے، تو گویا یہ نعمت کی حفاظت اس کے ذریعے سے ہو جائے گی اللہم لک الحمد ولک الشکر کہہ دینے سے۔ اور اگر مزاج کے مخالف معاملہ پیش آ گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے۔
اس کے ذریعے سے صبر ہوگا۔ تو گویا مزاج کے خلاف معاملہ آیا، اس کے مناسب اور عبادت جو تھی وہ صبر کی تھی، اور اس کے لیے یہ کلمہ پڑھ لیا، تو ذکر بھی ہو گیا، صبر بھی ہو گیا، اور اللہ کا قرب مل گیا۔ حضرت والا بڑے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مومن جو ہے وہ ہر حال میں نفع میں ہے، اور فرمایا کرتے تھے مزاج کے موافق پیش آ گیا تو الحمدللہ کہا اس نے، تو نفع نفع، ذکر ہو گیا، عبادت کا ثواب مل گیا، اور نعمت کا شکر ادا ہو گیا۔ اور مزاج کے خلاف معاملہ پیش آ گیا، انا للہ کہا اس نے، تو اس موقع پر بھی عبادت ہو گئی، ذکر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا قرب مل گیا۔ تو ہر قدم پر قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے یہ۔ مزاج کے موافق ہو گیا، الحمدللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر فوراً کہہ دے۔ مزاج کے خلاف آ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے۔ دونوں حالتوں میں جسے کہتے ہیں لڈو ہاتھ میں ہے، اللہ کا قرب اس کو مل رہا۔ اسی طرح کوئی غلطی ہماری ہے، کوئی گناہ ہم سے ہوا ہے اور ماضی کی بات ہو چکی ہے، وہ یاد آ گئی فوراً، تو اس کے یاد آنے کے ساتھ ہی میں فوراً استغفر اللہ پڑھ لیں۔ یہ استغفار کیا ہو جائے گا؟ یہ استغفار گویا اس کی دھلائی ہو گئی، اس کی تلافی ہو گئی۔ یاد آ گیا، توبہ تو کر ہی چکے تھے، لیکن شیطان اور نفس لگا ہوا ہے، وہ گڑبڑ مچائے ہوئے، وہ گناہ اس کے کہنے پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، گناہ نہیں کر رہے ہیں، تو پچھلوں کو یاد کرا رہا ہوں، اور پچھلوں کو یاد کرا کر کے اس کی کچھ تھوڑی لذت کہہ لے یا وہ کرنا چاہ رہا، فوراً استغفار کر لے، استغفر اللہ۔ یہ گویا ماضی کی تلافی ہو جائے گی اس کے اندر، اور اس کا ہتھیار جو استعمال کرنا چاہ رہا اس کے دفاع کا یہ ہتھیار ہو جائے گا اس وقت میں کہ فوراً آدمی استغفر اللہ کر لے۔ ایک اسی طریقے سے آئندہ کے سلسلے میں کچھ خطرات ہو، بعض لوگ سوچتے رہتے ہیں، ہم لوگ بھی سوچتے رہتے ہیں، ارے بھائی ابھی تو ٹھیک، پتہ نہیں آئندہ کیا ہوگا، کون سی مصیبت، کون سا ایسا فتنہ، کون سی ایسی پریشانی پیش آ جائے، اس وقت کیا کرنے لگیں گے؟ اس موقع کے لیے فرمایا گیا اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر، یہ پڑھ لے کہ اللہ جو ظاہری فتنے ہیں یا جو باطنی فتنے ہیں، اے اللہ اس سے ہماری آپ پوری حفاظت فرما لیے۔ اگر اس کو پڑھ لے گا تو اس کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ بعض اکابر نے یاد آیا، بعض اکابر نے لکھا ہے کہ اگر یہ 4 اعمال یا 4 ورد اگر اس کا آدمی اہتمام کرے تو اصلاح کے تعلق سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے تعلق سے اور قرب کے تعلق سے فرمائے کہ یہ بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں۔ ایک تو اللہم لک الحمد و لک الشکر، اگر یہ نہیں آتے تو الحمدللہ کہہ لے، اتنی کافی ہے۔ بعض کے سلسلے میں، بزرگوں کے سلسلے میں لکھا ہے کہ وہ مستقل شام کو جب لیٹنے کا وقت آتا تو صبح سے لے کر شام تک کی جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی اور اہم نعمتیں ہوتی، ایک نعمتوں کو یاد کر کے باقاعدہ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر کہا کرتے تھے۔ تو گویا نعمتوں کی حفاظت اور بقا کا یہ نسخہ ہے، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اگر اتنا نہ ہو تو الحمدللہ کہہ لے، وہ بھی کافی ہو جائے گا اس کے لیے کہنا۔ ایک اور مزاج کے خلاف جو معاملات پیش آ گئے ہیں، اس میں ناگواری ہو رہی، تکلیف ہو رہی ہے، تو اب اس سے حفاظت کے وقت میں صبر کرنا ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے اس وقت میں۔ تو اللہم لک الحمد و لک الشکر مزاج کے موافق، اور انا للہ و انا الیہ راجعون مزاج کے خلاف ہو تو یہ کر لی، یہ صبر کے سلسلے میں ہے۔ تیسری چیز، گزشتہ جو اپنے گناہ، معصیت، نافرمانی جو گڑبڑ کر رہی ہیں، جو شیطان حرکتیں کر رہا ہے، اس کے دفاع کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے فوراً استغفر اللہ فوراً پڑھ لے آدمی۔ پورا نہیں پڑھ پا رہا، اتنا ہی پڑھ لے۔ استغفار کے بارے میں یہ سمجھیں کہ جیسے لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے، تو اب اس کا ریگمال ہے، اس کو رگڑا۔ اسی طریقے سے گناہ کے خیالات، گناہ کے جذبات یا اس کی خواہشیں جو ہو رہی، تو اس کا گرد و غبار جو دل میں آ جائے گا، استغفر اللہ پڑھیں گے تو صفائی ہو جائے گی، اس سے اللہ اس سے حفاظت فرما لے گا اس میں۔ اور آئندہ کے سلسلے میں خطرات ہوں، اندیشے ہوں، دینی اعتبار سے
فتنوں میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو رہا ہو تو اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اور عربی نہیں یاد ہے اپنے دعا اردو میں کر لے کہ اللہ فتنوں سے حفاظت فرما لیجیے آپ ہماری، اتنا ہی کافی اس کے لیے اردو جملہ. لیکن ظاہر ہے کلام نبوت میں جو نور نبوت ہے اور اس کی جو برکات ہیں وہ تو اور ہی ہوں گی، لیکن پھر بھی اس کا خلاصہ یہی رہے گا کہ اللہ آپ بس اپنی حفاظت میں لے لیں تو بس ہمارا کام بن جائے گا اس وقت میں. یہ گویا آج کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ 4 باتیں انشاءاللہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو سلوک کا راستہ اکابر نے لکھا ہے، اس کے ذریعے سے بہت آسانی سے طے ہو جائے گا اور ہمارا شمار ذاکرین میں ہوگا. کیونکہ ہر وقت 2 ہی باتیں ہیں، یا تو مزاج کے موافق یا مزاج کے خلاف آ رہی ہیں، تو ان دونوں میں جو موقع کے مناسب جو عبادت ہے وہ بھی ہم انجام دینے والے ہوں گے، ذکر کرنے والے سمجھے جائیں گے اور قرب الہی ہم کو ملتا رہے گا، مزاج کے موافق بھی مزاج کے خلاف بھی. اسی لیے ایمان والا کسی حال میں بھی وہ کسے کہتے محروم نہیں رہتا ہے، وہ ہر وقت نفع میں ہے، لیکن بشرطے کہ تھوڑی سی فکر رہے. بے فکری میں تو ظاہر سی بات ہے پھر آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا. تھوڑی سی فکر رہے اور غفلت نہ رہے تو ہر لمحہ ہر قدم وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات ہیں، بہت آسان ہیں اور بہت ہلکی ہیں کہ اس پر ہر آدمی عمل کر سکتا ہے، لیکن ان پر عمل کرنے کی وجہ سے قرب الہی بڑھتا رہے گا اس کا ہر وقت. اس پر عمل کر کے آدمی ایک ہی دن دیکھ لے کہ صبح سے شام تک اگر عمل کرے اور شام کو پھر وہ محسوس کرے کہ آج ہماری حالت میں اور گزشتہ جو دن گزرا اس حالت میں کتنا فرق آ گیا، اس کو خود ہی فرق محسوس ہوگا کہ واقعی آج کی جو کیفیت ہے ہماری وہ بہت اچھی نکل گئی آ کر کے. اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اپنا کوئی کمال نہ سمجھے کہ انہوں نے توفیق عطا فرما دی اس کی کہ نعمت کے ملنے پر شکر کرنا ہے اور نقصان کے اوپر صبر کرنا ہے. شکر کے لیے اللہم لک الحمد ولک الشکر، اور مزاج کے خلاف معاملہ پیش آ گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے اس وقت میں. اور اگر پورا نہیں پڑھ سکتا تو انا للہ تو پڑھ ہی لے. ویسے تو یاد تو سبھی کو تقریباً ہوگا نا، انا للہ تو کہی لے اس میں آدمی ہو جائے گا. اور ماضی کی باتیں اگر یاد آ رہی ہیں، ماضی کا گناہ، ماضی کی غلطیاں جسے توبہ کر چکا ہے، بعض اوقات نفس ہے اور شیطان ہے وہ برگلانا شروع کر دیتا ہے، یار تم نے تو یہ کیا تھا، تم ایسا کر چکے ہو اور اب تم یہ بن رہے ہو. اس کے لیے طریقہ فوراً استغفر اللہ، حفاظت ہو جائے گی اور دل صاف ستھرا ہو جائے گا اس کے اندر. اور آئندہ کے خطرات کے اندر یہ دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الفتن. اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ جو ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے اور آئندہ کے جو فتنوں کے اندیشے اور خطرات لگے ہوئے ہیں، یہ اس کی حفاظت کا قلعہ ہے. جیسے کوئی قلعے میں آدمی آ جائے تو بالکل محفوظ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ غیبی طور پر حفاظت کے انتظامات فرمائیں گے اس کے اندر. اللہ پاک امن کی توفیق عطا فرمائے.